ہمیں حضور کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے۔ میدان بدر میں کون سی طاقت تھی آپ کے پاس؟ میدان بدر میں تو تلواریں بھی نہیں تھیں آپ کے پاس۔ میدان بدر میں تو لڑنے کے لیے آپ کے پاس کوئی قوت بھی نہیں تھی۔ کفار کی کثرت تھی، مومنین کی قلت تھی، مگر اس قلت کے باوجود مقصد بتا رہا تھا کہ تکمیل مقاصد کے لیے ڈٹ جانا ضروری ہے، تو ڈٹ گئے اور اس میں اللہ کی مدد ایسی آئی کہ 70 اسلام کے غدار قتل کیے گئے، 70 گرفتار ہو کر کے مدینہ پہنچ گئے، کل 14 صحابہ نے شہادت کا جام لیا تھا۔ یہ مقصد تھا، مقصد نے بتا دیا کہ تیغ بھی لڑتا ہے اگر مومن ہے سپاہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ صلح حدیبیہ میں آئیے، طاقت تھی، 1500 کا لشکر جرار تھا آپ کا، 20 کے آپ رکھ دیتے مکہ والوں کو، مگر اللہ کے حبیب طاقت کے باوجود ہٹ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ مقصد پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہم بلا مقصد ڈٹتے بھی ہیں اور ہٹتے بھی ہیں، یہ ڈٹنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہٹنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ میں اپنے آقا کو محسن اعظم اس لیے کہتا ہوں کہ میرے آقا نے ہر قدم پہ رہبری کر کے احسان فرمایا ہے کہ مسلمانوں جب ایسا وقت آئے تو ایسا کر لیا کرو۔ آج ہم بدقسمتی سے وہ سبق بھول گئے، سیرت پاک ہم پڑھتے ہی نہیں، اللہ کے حبیب کی زندگی کو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ یا آج ہم انڈیپینڈنٹ ڈے مناتے ہیں، ہندوستان کی آزادی کا دن، جشن مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ ارے میں تو کہتا ہوں جو لوگ جشن کے قائل نہیں ہیں وہ بھی جشن مناتے ہیں میرے بھائی۔ جو جشن میلاد النبی کے قائل نہیں، وہ جشن آزادی کے تو قائل ہیں۔ میں کسی ویکتی کا ٹپنی نہیں کرتا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو نیچر میں انسان کے شامل ہے۔ ہندوستان آزاد ہوا تو آپ 15 اگست کو آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا اور یہی کہہ کے 12 ربیع الاول کو، یہی کہہ کے 15 اگست 1990 کو وی پی سنگھ صاحب سے میں نے باقاعدہ تعطیل کا اعلان کروایا تھا، اور الحمدللہ رب العالمین آج وہ کام ہو رہا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ یاد رکھیے گا یہ 15 اگست صرف ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، مگر محسن انسانیت کی پیدائش میلاد النبی انسان کی آزادی کا دن ہے۔ اس دن انسان کو شیطان کی غلامی سے میرے آقا نے آزاد کیا تھا، بد اخلاقی کو اخلاق میں بدل دیا تھا، ایمان کا چراغ جلا کر کے کفر کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی تھی، اسلام کا پرچم لہرا کر کے شرک کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہلوا دیا تھا۔ سرزمین پر، اسی مدینے کی سرزمین پر کل کام کتنے دن کا ہے محسن انسانیت کا؟ 40 سال تک تو خاموشی میں گزر گیا ہے، کام تو کل 23 سال کا ہے نا، مگر اس 23 سال کی برکت آپ نے دیکھی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایسا احسان کیا انسانیت پر کہ انسانیت کی پوری کایا ہی پلٹ گئی، اور حضور ہی کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں اللہ نے دکھلا دیا کہ میرے حبیب دیکھو اب مکے میں نہ شرک ہے، نہ مشرک ہے، نہ کافر ہے، نہ کافری ہے، نہ بدعت ہے، نہ بدعتی ہے، اس لیے کہ تم نے اسلام کا پرچم لہرا دیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی ہی ظاہری زندگی میں یہ برکتیں دیکھ لی تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم اس لیڈر کے پیچھے، اس لیڈر کے پیچھے، اس رہنما کے پیچھے، اس رہنما کے پیچھے، ارے اس کے پیچھے چلو جس کے لیے اللہ نے جس کے رہنمائی کے بارے میں کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کامیابی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کو عملی نمونہ بنا لو۔ آج جو ہم لوگ برباد ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، شرمسار ہو رہے ہیں، آج جو ہمارے اندر قحط پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے سنت نبوی سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے اپنے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کی ہے۔ ہمارے محسن نے قیامت کی صبح تک، آج بھی آپ دیکھو کہ لاکھ بد عمل آپ صحیح، مگر پوری دنیا میں کون سا حصہ ہے جہاں آپ موجود نہیں ہو؟ یہ انہی کی برکت ہے نا۔ اب اس بد عملی کو عمل میں بدل دینا چاہیے۔ ایک چیز تبلیغ ہے، دوسری چیز اصلاح معاشرہ ہے۔ مسلمانوں میں تبلیغ نہیں کرنا ہے آپ کو غیر مسلموں میں تبلیغ کرنی ہے۔ مسلمانوں میں اصلاح معاشرہ کرنا ہے آپ کو۔ مسلمان ہو کے بھی سود کھا رہا ہے، مسلمان ہو کے بھی برائی کر رہا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے آپ کو۔ تو اصلاح معاشرہ کے نام پہ تو چونکہ آسان کام ہے آپ کو مسلمانوں ہی میں بولنا ہے، اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ آپ اصلاح معاشرہ کانفرنس کر لیتے ہیں۔
ذرا تبلیغ رسالت بھی تو کیجیے، تبلیغ اسلام بھی تو کیجیے، غیر مسلموں کے سامنے اسلام بھی تو پیش کیجیے، خوبصورتی سے پیش کیجیے، گالی دے پرواہ نہ کیجیے، ڈنڈا مارے پرواہ نہ کیجیے، مگر اپنے آقا کو پیش تو کر دیجیے کہ بھائی وہ تمہارے لیے رحمت بن کر آئے تھے، وہ انسانیت کے لیے محسن اعظم بن کر کے آئے تھے، خدا کے لیے ان کو مانو چاہے نہ مانو، مگر انہوں نے جو پیغام دیا اس پہ عمل کر کے انسان تو بن سکتے ہو۔ حضرات، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا اور نتیجے میں اپنے محسن ہی کے احسان فراموشی کر ڈالی۔ آج ہم کوئی اپنے آقا کو خراج عقیدت صرف زبان سے پیش کر رہے ہیں، خراج عقیدت عمل سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، سنتوں کا چراغ جلانے کی ضرورت ہے، بدعتوں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی ضرورت ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا حبیب تمہیں لیتا ہے اسے لے لو، اور اللہ کا حبیب جس سے روکتا ہے تمہیں اس سے رک جاؤ۔ کیا بتائیے، کلمہ پڑھ کے بھی ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارا بہت بڑا معاشرہ تباہی و بربادی کی طرف صرف اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ کے حبیب کی زندگی کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا ہے۔ انہوں نے تو قدم قدم پر ہم پر محنت کی، یہاں تک کہ پیدا ہوئے تو اللہ کا حق بھی ادا کیا اور امت کو بھی اللہ سے مانگ لیا۔ پیدا ہوتے ہی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے لال نے بڑے لوگوں، سمجھدار لوگوں کی طرح زمین پہ قدم رکھتے ہوئے کعبے کی طرف سر جھکا کے سجدہ کیا، اور جب سجدے سے اٹھے تو ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں اللہم یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ایسے محسن اعظم جو میدان محشر میں کوئی نبی آپ کے کام نہیں آنے والا ہے۔ وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ نَفْسِهِ